کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس دن چیزوں اور انسانوں کے نقصان پر رونا چھوڑ دیا جس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ انسان کا اصل نقصان تو خود کی ذات کو کھو دینا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ بندے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیزوں میں سے ایک اس کا فارغ ہونا ہے، کیونکہ نفس کبھی خالی نہیں بیٹھتا۔ اگر تم اسے کسی نفع بخش چیز میں مشغول نہ کرو تو وہ تمہیں کسی نقصان دہ چیز میں مشغول کر دے گا۔ ہماری زندگی میں جو چھوٹے موٹے حادثات، رکاوٹیں جنہیں ہم بدقسمتی یا ناکامی کا نام دیتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ ایسی نعمت ہے جو آپ کو اللہ سے سامنا کرواتی ہے، آپ کو حقیقت سے ملواتی ہے۔ ورنہ اگر اللہ ایسے حالات پیدا نہ کرے تو ہم یوں ہی زخمی روحوں کے ساتھ اپنا خالی دل لیے دنیا میں ہی بھٹکتے پھرتے رہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بغیر مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اس کی رضا میں راضی ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس سے مانگنا ہی چھوڑ دو۔ ہمارا اللہ سے تعلق ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا ہوتا ہے، اور محبت میں احترام ہوتا ہے۔ سامنے والے کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اللہ کبھی بھی ہمیں ان چیزوں کے حوالے نہیں کرتا جو چیزیں ہمیں کمزور بنا رہی ہوں۔ وہ وقتی طور پر اس لیے میسر ہوتی ہیں تاکہ آپ کے دل ان سے ٹھوکر کھا کر گزریں تو اندازہ ہو کہ کتنا مختصر سا اور عارضی سا ہوتا ہے دنیا کا سہارا اور سکون۔ اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ایسی محبت ہونی چاہیے جس کو کھونے کا خوف ہمارے اندر اتنا شدید ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے اس تعلق میں کوئی درار آئے۔